जाता है। इशारा दे रहा हूँ कि आप पारा सुनते चले आए होंगे, मोबाइल पर देखते भी चले आते होंगे कि हर जगह पर कहीं ये पता चलता है कि फला जगह पे हम परेशान हैं, कहीं पर अगर हम और इस नेट के जमाने को देखें तो पता चलता है कहीं पर हमारी कौम के ऊपर बम्बों की बमबारियां की जा रही है। वजह क्या है यारो? वजह और कोई नहीं है, वजह सिर्फ इतनी है कि हमारा दिल बीमार पड़ गया है, हमारा दिल बीमार है। और वो बीमारी क्या है? सिर्फ इश्क रसूल की बीमारी। अगर उस इश्क को हम अपने दिल के अंदर बसाए होते, कसम खुदा की, जब हमारे दिल के अंदर इश्क मुस्तफा की आग जलती थी तो हमारा आलम क्या था? हमारा आलम ये था कि हम जिधर खड़े होते थे हमारा चर्चा हुआ करता था। हमारा नौजवान कहीं पर नौकरी के लिए घूमता नहीं फिरता था। अगर हमारे दिल के अंदर जब तक के इश्क रसूल की आग जलती थी उस वक्त तक हम कामयाब थे। हमारे दिलों से इसके रसूल की आग बुझ चुकी है, इसके रसूल की आग जो जल रही थी वो बुझ चुकी है। इस आग को दोबारा जलाओ यारो, इस आग को दोबारा जलाओ। सिर्फ नारा लगाएं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नारा लगाना फजूल है। जब तक के हम सरकार की मोहब्बत पर असल कायम नहीं हो जाते हैं तब तक के हम नारे वाले नहीं हो सकते, सिर्फ नारा लगाने से कामयाब नहीं हो सकते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों मेरा यार, बोले सुभान अल्लाह, मेरा यार, मेरा यार, ये जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार के यारे गार हो, यारे मजार में सरकार खुद फरमाते कि ऐ लोगों सुनो, मेरे अबू बकर को जितने दर्जात मिले हैं ये नफलों के जरिए से नहीं मिले हैं, ये रोजों के जरिए से नहीं मिले हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आप ये तो बताएं कि इनको इतना रुतबा क्यों मिला, इनको शान इतनी कैसे मिली? तो आका फरमाते हैं कि ऐ सुनो पूछने वालों, इनका जो इश्क है, जो इश्क मुझसे इतना ज्यादा है कि अल्लाह ने इस इश्क के बदले में सारे सहाबा में इन्हें सरदार बना दिया है। सुभान अल्लाह, सारे सहाबा में इन्हें अल्लाह ने सरदार बना दिया है। जब तक कि हम आशिक़ रसूल नहीं बनेंगे तब तक कि हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। आओ आपको बताएं, सिर्फ एक हदीस मुबारका आपके सामने बयान करके अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। आओ सुने और गौर करें इस बात के ऊपर कि हम कैसे आशिक़ रसूल हैं, सिर्फ नाम के आशिक़ रसूल हैं, नारा लगाने वाले आशिक़ रसूल हैं। वो कैसे आशिक़ रसूल थे, वो कैसे सरकार के मानने वाले थे, वो कैसे चाहने वाले थे। आओ आपको बताएं, सरकार के सहाबी हजरत खुबैब, नाम याद कर ले, क्या नाम बात है? हजरत खुबैब। हजरत खुबैब जंग-ए उहद के बाद हजरत खुबैब को कैदी बना लिया गया, हजरत खुबैब को कैदी बना लिया गया। जंग-ए बदर में तमाम सारे काफिरों को कत्ल किया गया था और जिनके उहद में भी कत्ल किया गया था। देखिए इश्क देखेंगे कैसा है। हजरत खुबैब को कैदी बना लिया गया। हजरत खुबैब जालिमों के कैद में हैं। अल्लाह अकबर। वो सब अपनी जबान पर एक जुमला कहते हैं कि जंगे बदर में जो शहीद हुए उन सब का बदला लेंगे, जंगे उहद में जो शहीद हुए उन सब का बदला लेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब को कैदी बनाया गया और ऐलान कर दिया गया कि ऐ लोगों, खुबैब की मौत का तमाशा देखने के लिए आ जाना मैदान में। अल्लाह अकबर। ऐलान किया गया हजरत खुबैब को हमारा अपने दिल पर हाथ रख के जरा तसल्ली देकर के सुने और दिल के कानों से सुने कि हम कैसे आशिक़ रसूल हैं, हम कैसे आशिक़ रसूल हैं और वो कैसे आशिक़ रसूल थे। आओ आपको बताएं। ऐलान कर दिया गया कि खुबैब की मौत का तमाशा देखने के लिए
آ جانا میدان میں، آ جانا میدان میں۔ یہ بات بولی گئی ہے کہ خبیب کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے آ جانا میدان میں۔ اللہ اکبر۔ مکے کی سرحد سے کچھ دور پر جہاں پر لوگوں کو سزا دی جاتی تھی، وہ کافر لے جا کر کے حضرت خبیب کو ایک چبوترے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ مکے کے تمام سارے کفار ہیں، مکے کے تمام سارے لوگ اس جگہ پر کھڑے ہو گئے، ایک جگہ سب اکٹھا ہو کر کے تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ حضرت خبیب کے بچپن کے ساتھی حضرت سعد ہیں، بولے سبحان اللہ۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے بھی سنا کہ میرا دوست جو بچپن میں چھوٹ گیا تھا، آج اس کو قتل کیا جائے گا۔ دیکھے تو بڑا زمانہ گزر گیا ہے، اپنے دوست کو دیکھا نہیں ہے، دیکھے تو میرا دوست کیسا ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں اس محفل کے اندر، اس بھیڑ میں جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سعد تو وہ سعد ہیں کہ بچپن میں اگر کسی کی زور کی آواز سنتے تھے تو بھاگ جایا کرتے تھے، ٹھہرتے نہیں تھے، رکتے نہیں تھے۔ مگر آج یہ کیا ہے، ان ظالموں کے درمیان حضرت خبیب کو قید کر کے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، حضرت خبیب کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے خبیب پر جب نظر ڈالی تو کیا نظر میری پڑی، حضرت خبیب پر میری جب نظر پڑی تو میرا دل نبی کے عشق میں وہیں پر ڈوب گیا تھا کہ یہ وہ خبیب ہے کہ بچپن میں جو لوگوں کی زور کی آواز سن کے بھاگ جایا کرتا تھا، وہی خبیب نبی کے عشق میں ایسا متوانا ہو گیا، ایسا دیوانہ ہو گیا کہ بڑے بڑے مکے کے کافر ظالم جو تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت خبیب بات کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، حضرت خبیب کی شہادت کی تیاری کیسے لوگ کرتے ہیں۔ ان کافروں نے کہا اے سنو، خبیب کو ایسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ کہا پھر کیسے قتل کیا جائے گا؟ کہا یہ مکے کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں خنجر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آؤ حضرت خبیب کی طرف بڑھیں، آؤ مکے کی طرف اپنا دل اور دماغ پہنچائیں۔ میری ماں بہنیں آپ بھی توجہ دیں اور آپ سب غور کر کے سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں خنجر دیا جائے اور یہ خنجر بچوں لے جا کر کے خبیب کے جسم میں چبھوئیں گے، اللہ اکبر، بے ہوش کریں گے۔ حضرت خبیب کے جسم کے اندر یہ خنجر ڈالے جائیں گے حضرت خبیب کی طرف۔ وہ کیا ہوا، حضرت خبیب کو بیچ میں چھوڑ دیا گیا، بچے دوڑ کر آتے ہیں، حضرت خبیب کو خنجر مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب سے پھر لوگوں نے کہا، ایک بڑے کافر نے کہا باہر نکل کے سردار نے، اے خبیب کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تمہاری جگہ پر بصیرت یہ مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ کہا ایک بڑے سردار نے آ کر کے کہا اے خبیب اگر تمہاری جگہ پر تمہاری محمد کو اگر کھڑا کر دیا جائے تو کیا بہتر ہوتا، تم کو مال اور دولت بھی دیا جائے گا۔ حضرت خبیب کہتے ہیں اے ظالموں، تم میری جگہ پر میرے محبوب کو کھڑے ہونے کا ذکر کرتے ہو۔ سنو میری غیرت یہ بھی نہیں گوارا کرے گی کہ میرے محبوب کے تلوے میں ایک کانٹا چبھے، میرے محبوب کے تلوے میں ایک کانٹا چبھے، میری غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرے گی، یہ بھی گوارا نہیں کرے گی۔ میں یہ کہاں کر سکتا ہوں کہ میری جگہ پر میرا محبوب ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات حضرت خبیب نے کہی، ظالموں نے کہا سنو ایسے نہیں، اس کی باتوں پر آقا کے لوگ اکر جائیں گے، فوراً ان کو قتل کیا جائے۔ ایک نے کہا کہ تمہاری آخری خواہش کا، اسی بات کو تمام کر رہا ہوں، اسی بات پر اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ کہاں آخری خواہش کا۔ حضرت خبیب کہتے ہیں کہ سنو، میں دنیا سے جاتے جاتے میرا رخ مدینے کی طرف کر دو اور میں اپنے محبوب پر سلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنے محبوب پر سلام پڑھنا چاہتا ہوں، رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سب سے۔ اے رات کے عالم میں جنہاں کی پکچریں دیکھنے والوں اپنے فون میں، اے تاش کے آلائش، اے جوا کے آلائش تاش کو اپنے ہاتھ
والوں، اے شراب کی بوتلیں اپنے ہاتھ میں لینے والوں، میرے رسول کی امت، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور سوال کر رہا ہوں اور نبی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اگر ایسے حالات تمہارے ہیں تو ابھی بھی غنیمت ہے، ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ دیکھیں حضرت خبیب کیا کریں کہ میرا رخ میرے محبوب کی طرف کیا جائے، میں نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ لوں۔ سرکار اپنے صحابہ کے درمیان مدینے میں بیٹھے ہیں، سرکار کی آنکھیں نم ہو گئی، سرکار کی آنکھ میں آنسو ہیں، سرکار کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے میرے خبیب کو ابھی شہید کیا جائے گا اور میرا خبیب میری طرف رک کر کے سلام پڑھنا چاہتا ہے۔ اے لوگوں جو اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کیا ہمارا سلام سنتے ہیں، اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ 450 کلومیٹر مکے سے مدینہ، 450 کلومیٹر مکے سے مدینہ، نہ سیل فون، نہ کوئی موبائل، نہ انٹرنیٹ کا زمانہ تھا۔ میرا محبوب مدینے میں بیٹھ کے کہتا ہے اے میرے ماننے والوں، میرا عاشق مکے میں ابھی شہید کیا جائے گا، وہ مجھ پہ سلام پڑھنا چاہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی گواہ رہو، اے خبیب تمہارا سلام قبول ہے، اے خبیب تمہارا سلام قبول ہے۔ اللہ اسی بات کو بتا کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جاؤ عشق رسول اپنے دل کے اندر بساؤ اور نماز کی پابندی کرو۔ بلا نماز کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے بچوں کو کچھ نہ سکھاؤ، نماز نہ سکھاؤ، روزہ نہ سکھاؤ، سرکار کی محبت سکھا دو، اپنے نبی کی محبت سکھا دو۔ قسم خدا کی تمہارا بچہ تمہارا فرما بردار بھی نظر آئے گا، تمہارا بچہ نمازی بھی ہوگا، تمہارا بچہ روزے دار بھی ہوگا۔ اپنے بچے کو صرف عاشق رسول بناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔